अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। आज मैं डॉक्टर से मेडिसिन लेके जब घर आई तो मैं दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास थी। गो के डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि ये दवाएं इस्तेमाल करने से अल्लाह ने चाहा तो वो मुझ पर अपना करम कर देगा और मैं जो 5 साल से औलाद के लिए तरस रही हूँ, इलाज करवा रही हूँ, अब मुझे ये खुशी हासिल हो जाएगी। मगर फिर भी दिल में ये ख्याल भी था कि इतने टाइम से दवा लेने के बावजूद भी अभी तक मुझे ये खुशखबरी नहीं मिली। हर डॉक्टर ने मुझे इसी अंदाज में ही तसल्ली दी थी। यही वजह थी कि अब मुझे किसी की बातों पर यकीन नहीं रहा था। ऊपर से आने जाने वाले हर कोई मुझे इस बात का एहसास दिलाता कि इतना रुपया पैसा किस काम का जब तुम्हें अल्लाह ने औलाद ही नहीं दी। तो उनकी बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। बातें बनाने वाले ये नहीं जानते थे कि इनकी बातें मेरे दिल पर क्या असर कर रही हैं। ऐसे में मेरे शौहर मुझे हौसला देते, मुझे कहते कि तुम किसी की बातों की परवाह मत किया करो, अल्लाह ने चाहा तो हमें इस खुशी से ज़रूर नवाजेगा। खुदा का शुक्र था कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था और उन्होंने मुझे कभी इस बात पर तंग नहीं किया था और ना ही कभी मुझे इस बात का ताना दिया था, वरना मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। आज जब मैं अस्पताल से घर आई तो मुझे उदास देखकर शब्बो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि क्या आप जानती हैं कि हमारे शहर में एक आमिल बाबा आए हैं। उनके पास मेरे जानने वाली जितनी भी औरतें इलाज की गर्ज से, दुआ करवाने की गर्ज से गई हैं, इन सब लोगों पर अल्लाह ने करम कर दिया है और वो अब सब हामिला हो गई हैं। अपनी मुलाजमा की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला ही रह गया था। क्या मतलब, कैसी बातें कर रही हो तुम शब्बो? जोरों शोर से कहने लगी कि मुझे पहले भी इस बात पर यकीन नहीं था। आप जानती हैं नसरीन को, जो मेरी सहेली भी है, और इसकी शादी को तो 10 साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक वो औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके शौहर के बारे में तो कहा जाता था कि वो नामर्द है और वो कभी अपनी बीवी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता। नसरीन की सास अल्लाह बख्शे बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज की औरत थी। वो बार बार अपने बेटे को इस बात पर उकसाती थी कि वो दूसरी शादी कर ले। वो अपने पोते पोती का मुंह देखकर दुनिया से रुखसत होना चाहती थी, मगर नसरीन के शौहर ने अपने मुंह से ये बात कह दी थी कि वो बाप बनने के काबिल ही नहीं है। इसी वजह से इसे दूसरी शादी करने पर जोर ना दें और नसरीन का जीना भी हराम ना करें। मगर तब अल्लाह बख्शे इसकी सास को उन्होंने दोबारा अपने बेटे को दूसरी शादी पर नहीं उकसाया था, मगर नसरीन की दुनिया तो वीरान होकर रह गई थी। और अब देखें आमिल बाबा की दुआ में कितना असर है कि नसरीन ने दमशुदा पानी अपने शौहर को पिलाया और खुद भी पीती रही। तब इसके शौहर का ये मसला भी हल हो गया और अब वो माँ बनने वाली है। शब्बों की बातें सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। मेरे चेहरे पर छाई बेयकीनी देखकर अगले दिन शब्बो नसरीन को मेरे पास ले आई थी और उसे देखकर साफ अंदाजा हो रहा था कि उसे अब 6ठा महीना लग चुका था। और मेरे दिल में भी ये ख्याल बेदार हो गया कि क्यों ना मैं भी आमिल बाबा के पास जाकर अपने लिए दुआ करवाऊं, तो मेरा ये मसला भी हल हो सकता है। और फिर शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया, मगर ये सब सुनते ही वो हत्थे से उखड़ गए। कहने लगे ये सब फ्रॉड होते हैं, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। तुम नहीं जानती आजकल ऐसे लोगों के बारे में कैसी कैसी बातें और अफवाहें सुनने को मिलती हैं। जाहिल औरतें अपना ईमान, अपनी इज्जत, पैसा तक इन लोगों पर लुटा देती हैं। मैं तुम्हें इस चीज़ की कभी इजाज़त नहीं दूंगा। जब मेरे शौहर ने मुझे साफ इनकार कर दिया तो मैंने फिर शब्बों के सामने अपना मसला रखा। वो कहने लगी, बीबी इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? साहिब कौन सा सारा सारा दिन घर पर होते हैं, आप इन्हें बताए बगैर वहाँ पर चल पड़ें। मगर ये बात मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रही थी। आज तक मैं कभी अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकी थी, और अब इनकी इजाज़त के बगैर मैं वहाँ पर कैसे चल पड़ती जहाँ पर जाने से उन्होंने मुझे मना कर दिया था। यही बात शब्बों को समझाने की कोशिश की तो वो कहने लगी कि आपको औलाद की खुशी नहीं चाहिए? क्या आपका दिल नहीं करता कि आपके आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें? शब्बों की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं।
اسے کہنے لگی کہ شادی کے بعد عورت کی سب سے بڑی اور پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے ماں بن جائے، اسے اولاد کی خوشی حاصل ہو جائے، مگر میں 5 سال سے اس خوشی کے لیے ترس رہی ہوں۔ تم کیا جانو کہ میرے دل میں کس قدر درد ہے۔ تب وہ کہنے لگی کہ پھر صاحب جی کو چھوڑیں اور میرے ساتھ آپ چلنے کی تیاری کریں، ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ میں تب شبوں کے ساتھ وہاں پر آ گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہاں پر عورتوں کا ہجوم تھا، ایک سرے سے دوسرے تک بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، مگر پیر صاحب روزانہ 2 سے 3 عورتوں کو ہی اپنے آستانے میں ملاقات کا شرف بخشتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس سے زیادہ عورتوں کو وقت نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا عبادت کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ کام وہ محض انسانیت کی بھلائی کے لیے ہی کر رہے تھے۔ عورتوں کے مجمع میں سے انتخاب کرنے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا 13 سال کا لڑکا رکھا ہوا تھا، اور یہ لڑکا باری باری 2-3 عورتوں کو پیر صاحب کے آستانے میں بلا لیتا تھا، اور جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی تو میں کوفت زدہ سی رہ گئی تھی۔ شبوں سے کہنے لگی کہ یہاں پر تو نہ جانے میرا نمبر بھی آئے گا یا نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ پورا دن ضائع ہو جائے۔ شبوں کہنے لگی کہ اطمینان رکھیں، اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی پیر صاحب سے ملنے کا وقت مل جائے گا، مگر دو دن مسلسل وہاں پر جانے کے بعد بھی ابھی تک میرا آستانے میں جانے کا نمبر نہیں آیا تھا۔ اب اس بات سے میں سب سے زیادہ جھنجھلا بھی گئی تھی۔ شبوں کو کہنے لگی کہ اگر پیر صاحب کو پیسے چاہیے تو میں انہیں منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، مگر یوں اس گندی جگہ پر بیٹھ کر گرمی میں خواری کاٹنا میرے بس سے باہر ہے۔ تب وہ کہنے لگی کہ توبہ 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 کریں، پھر صاحب تک یہ بات پہنچی تو وہ سخت جلال میں آ جائیں گے۔ یوں بھی وہ یہ کام انسانیت کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، پیسے کے لیے نہیں، اور انہیں جو اپنی مرضی سے نذرانہ دیں وہ لے لیتے ہیں۔ انہیں پیسے کا کوئی لالچ نہیں ہے، اور اگر وہ یہ سب پیسے کے لیے کر رہے ہوتے تو وہ اتنے دن تک عورتوں کو انتظار نہ کرواتے، بلکہ ایک ہی دن میں سب عورتوں کو بلا کر ان سے پیسے اینٹ لیتے۔ بات شبوں کی بھی معقول تھی۔ اس دن جب میں گھر واپس آئی تو آج خلاف معمول میرے شوہر گھر پر تھے۔ یہ دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا کہ اگر میرے شوہر نے مجھ سے غیر حاضری کا پوچھا تو میں انہیں کیا بتاؤں گی کہ میں کہاں پر تھی۔ یہاں پر بھی شبو ہی میرے کام آئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ صاحب جی کسی سہیلی سے گھر جانے کا بہانہ کر دیں۔ بی بی آپ بہت سیدھی سادی ہیں، آپ تو ذرا سا بھی بہانہ نہیں بنا سکتی۔ وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ کو کھا تو نہیں جائیں گے؟ نہ جانے کیوں آپ کو ان سے اتنا ڈر لگتا ہے، حالانکہ صاحب تو بہت اچھے ہیں۔ سچ تھا کہ میرے شوہر میرے ساتھ بہت ہی اچھے تھے، اور میں اس وجہ سے انہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ اب جب میں نے ان سے یہ جھوٹ بولا تو مجھے دل ہی دل میں شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ آج تک میں نے اپنے شوہر سے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر آج جب پہلی بار میں نے ایسا کام کیا تو میں اپنے آپ سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مگر پھر میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں اپنے اور ان کی بھلائی کے لیے ہی تو کر رہی ہوں۔ اگر ہمیں اولاد کی خوشی حاصل ہو گئی تو ہمارے تمام محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور اگلے دن جب میں وہاں پر گئی تو آج میرا نمبر آ گیا تھا۔ جب میں آستانے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی پیر صاحب زمین پر چٹائی بچھائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک چھوٹا سا چکور کمرہ تھا، اور اس کمرے کے اندر بھی ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ جب وہاں پر پہنچی تو پیر صاحب نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے وہ ہاتھ میں تسبیح لیے اس پر کچھ پڑھنے لگے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ پڑھائی کرتے رہے۔ پھر جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو مجھے کہنے لگے کہ بتاؤ بیٹی کیسے آنا ہوگا۔ میں نے انہیں اپنا سارا مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے مجھے بوتل میں پانی دم کر کے دیا اور کہنے لگے یہ پانی تم اور تمہارا شوہر دونوں روزانہ استعمال کرنا۔ 1 مہینے تک تم نے اس پانی کا استعمال کرنا ہے، اور جب یہ پانی ختم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملا لینا، اور اگر 1 مہینے کے بعد کوئی امید نہیں بنتی تو پھر تمہیں دوبارہ یہاں پر آنا پڑے گا، مگر اسے پہلے تمہیں اس کمرے میں جا کر اس بچے کے ہاتھ سے مشروب پینا ہوگا اور پھر غسل کرنا ہوگا، کیونکہ تم پر کسی نے بندش کی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ ناپاک چیزیں ہیں، اور جب وہ ناپاک
चीज़ें उतर जाएंगी तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगी। तुम्हें औलाद की खुशी भी हासिल हो जाएगी। पीर साहब की बात सुनकर मैं कदरे गड़बड़ा गई थी कि मैं इस कमरे में जाकर भला कैसे गुस्ल कर सकती थी। अजनबी जगह पर ऐसा करने के बारे में सोचकर ही मुझे झुरझुरी सी आ गई थी। पीर साहब कहने लगे कि फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई भी गैर मर्द मौजूद नहीं है। मेरे अलावा यहाँ पर एक 12-13 साल का बच्चा है। तभी इस कमरे से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला। वो शक्ल से ही बहुत निढाल लग रहा था। वो आमिल साहब के कान में न जाने क्या सरगोशी करने लगा कि आमिल साहब ने इसे गुस्से से घूर कर देखा और फिर इसे जाने का इशारा करके मुझे कहने लगे कि इस वक्त तुम्हारा इस कमरे में जाकर गुस्ल करना मुनासिब नहीं है, तुम कल किसी वक्त यहाँ पर आ जाना। ये कहकर पीर साहब ने तमाम औरतों को वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी थी। शब्बों के साथ जब मैं घर आई तो मुसलसल इसी बारे में सोच रही थी कि मैंने आजकल के आमिलों के बारे में सुन तो रखा था। ये आमिल इन सब लोगों से मुख्तलिफ थे। मैंने इन्हें अच्छा खासा नजराना पेश किया था, मगर उन्होंने अपने मुंह से एक बार भी पैसों का मुझसे तकाजा नहीं किया था और ना ही मेरे साथ कोई गलत किस्म की हरकत करने की कोशिश की थी। और फिर जब मैं घर आई तो घर में मेरे कुछ मेहमान आ गए थे। मेरी नंद बहुत टाइम के बाद रहने के लिए आई थी और अब मैं घरदारी और मेहमान नवाजी में मसरूफ़ हो गई थी। मेरी नंद बहुत टाइम के बाद यहाँ कुछ एक हफ्ता क़याम करने के लिए आई थी। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अटैच थी। हम दोनों की आपस में बहुत बनती थी। बहुत सारे दिन एक साथ शॉपिंग करने और दावतों में गुजर गए और मुझे घर से बाहर जाने का मौका ना मिल सका। तभी शब्बो भी मुझे बार बार आमिल साहब के पास चलने का कहती रही, मगर शब्बो को भी मैंने ये कहकर टालती रही कि अभी पीर साहब को मेरी मजबूरी बता देना, इनसे कुछ वक्त ले लेना, मैं अभी वहाँ पर जा नहीं सकती। फिर भी मेरी बातों बातों में मेरी नंद ने जिक्र छेड़ दिया कि इनके मोहल्ले में 2-3 आमिल आकर रहने लगे थे, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया और इनसे पैसा लूट कर ले गए, जबकि वो बहुत सी औरतों के साथ बदफेली भी करते थे। उसकी इस बात ने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया था। उसकी अगली बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो कहने लगी कि मुझे इन जाहिल औरतों की समझ नहीं आती जो ऐसे लोगों के पास जाती हैं और इनसे अपने मसाइल बयान करती हैं। ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं खुद भी तो तमाम डॉक्टर से मायूस होने के बाद अब इस आमिल के आस्थाने पर जाने लगी थी, मगर ये गनीमत था कि इस शख्स ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था और मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि वो ऐसा वैसा इंसान नहीं था। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो शब्बो और बाकी औरतें वहाँ पर यूं जौक तर जौक मौजूद ना होती। कितनी औरतों के मसाइल इसकी वजह से हल हुए थे। शायद इसकी दुआ और दम में असर था, तभी इन औरतों को औलाद की खुशी भी हासिल हो गई थी। मैं तरह तरह की तावीलें गढ़कर खुद को कायल करने की कोशिश करती थी और फिर अगले दिन मेरी नंद वापस चली गई थी। मगर आज मेरी तबीयत सख्त खराब थी और आज मेरा घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था। तभी नेट सर्चिंग के दौरान एक वीडियो मुझे देखने को मिली, जिसमें एक छोटा सा बच्चा एक बड़ी उम्र की औरत के साथ बदफेली करने में मसरूफ था। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी और इसके नीचे तरह तरह के लोगों के कमेंट भी मौजूद थे। औरत का चेहरा गैर वाज़ेह था, मगर इसके नकूश इस हद तक नज़र आ रहे थे कि अगर कोई उसका करीबी जानने वाला देखता तो इसकी शनाख्त कर सकता था। ये देखकर मैं जैसे सुन्न होकर रह गई थी कि अगर ये वीडियो इसके बाप भाई तक पहुंच गई तो तब भी इस औरत का अंजाम क्या होगा। इस औरत को तो जीते जी मार देंगे और वो बच्चा जिसकी उम्र बमुश्किल 12-13 साल की थी, वो कैसे अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ ये सब करने में मसरूफ था। और ये सब रिकॉर्ड करके इसने नेट पर भी डाल रखा था। इस बच्चे का चेहरा कदरे वाज़ेह नजर आ रहा था और ये देखकर मैं चौंक गई थी कि ये चेहरा मुझे देखा भाला लग रहा था, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये चेहरा मैंने कहाँ देखा था। सोच सोच कर मैं गोया पागल होने को हो गई थी, मगर अभी तक ये बात याद नहीं कर पाई थी कि इस बच्चे को मैंने कहाँ देखा था। इसके नीचे लोगों के तरह तरह के कमेंट्स थे, मगर मुझसे इससे ज़्यादा देखा नहीं गया था। और मोबाइल बंद करने के बाद मैं सोचने लगी कि आजकल की औरतें किस डगर पर जा रही हैं। अपने से आधी उम्र के बच्चों के साथ ये सब करके वो अपने जज्बात को कौन सी तस्कीन पहुंचा रही हैं। और फिर अगले दिन जब मैं तमाम कामों से फरागत इख्तियार कर चुकी तो शब्बो कहने लगी कि अब आप मेरे साथ आस्थाने पर चलें। जितना आप देर करेंगी आपके लिए नुकसानदेह है। बात शब्बो की भी ठीक थी।
وہ میرے فائدے کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور کر رہی تھی۔ یوں بھی وہ میری بہت پرانی ملازمہ تھی اور وہ میرے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ میرے غم میں روئی تھی اور میری خوشی میں خوش بھی ہوئی تھی۔ میری ہنسی کے ساتھ اس کی ہنسی بھی گونجی تھی۔ مجھے اس کی مخلصی پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ آج جب میں اس کے ساتھ آستانے پر آئی تو آج بھی یہاں پر بہت ساری عورتوں کا رش تھا۔ میں نے شبو سے کہا کہ پیر صاحب نے تو مجھے آنے کا بولا ہوا تھا، ایک بار ان سے جا کر پوچھ لو کہ کیا میں ابھی آستانے پر آ جاؤں۔ شبو کو اندر بھیجنے کے بعد میں وہیں پر رک کر باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ یہاں پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور عورتیں ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ ان سب کے حلیے گندے سندے تھے، مگر ان میں سے کچھ اچھے لباس کی عورتیں بھی موجود تھیں جو کہ دیکھنے میں اچھے معقول کھاتے پیتے گھرانے کی افراد معلوم ہو رہی تھیں۔ نہ جانے ان عورتوں کو بھی کیا مجبوریاں تھیں جو انہیں یہاں پر لے کر آئی تھیں۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی شبو میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ عامل صاحب بہت پریشان ہیں اور غصے میں بھی لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آج آپ لوگ یہاں سے جائیں، انہوں نے کل آنے کا بولا ہے۔ ابھی میں خود عامل صاحب سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی جب عامل صاحب حواس باختہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئے اور تمام عورتوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ ابھی اور اسی وقت آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ سب لوگ کل واپس آ جائیے گا، ابھی یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پیر صاحب کے انداز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ پورے صحن میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ عورتیں ان کا انداز دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ نہ جانے پیر صاحب کو اچانک سے کیا پریشانی لاحق ہو گئی تھی، مگر عورتیں وہاں سے ہٹنے کی بجائے پیر صاحب سے ان کے مسئلے کو پوچھنے لگیں تو اب کی بار وہ غصے سے دھاڑ کر عورتوں سے انتہائی بدتمیزی سے گویا ہوا کہ آپ لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا کیا؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جائیں۔ آپ لوگ کل آ جائیے گا، میں کل آپ کے تمام مسائل کو سنوں گا۔ ان کا انداز مجھے بہت ہی زیادہ برا لگا تھا۔ یہ سب حالات کی ستائے ہوئے لوگ تھے جو یہاں پر آئے تھے اور پیر صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے شک وہ بہت پریشان تھے اور جو کہ ان کے انداز سے لگ بھی رہا تھا، مگر انہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ اپنے گھر میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس انداز اور زبان میں بات کریں۔ اور پھر عورتیں ایک ایک کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھیں اور میں بھی شبو کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی مسلسل میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ تبھی اگلے دن شبو جب میرے گھر میں آئی تو بہت ہی زیادہ حواس باختہ لگ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کو نئی خبر معلوم ہوئی ہے کہ کل کیا ہوا ہے؟ اس کا انداز مجھے چونکا رہا تھا۔ میں حیران پریشان ہو کر کہنے لگی کہ نہیں، میں نہیں جانتی۔ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تب وہ کہنے لگی آئیں میرے ساتھ۔ اس نے ٹی وی پر نیوز لگائی۔ سامنے یہ خبر چل رہی تھی کہ 12 سال کے ایک بچے نے ایک عامل کا قتل کر دیا۔ وہ پچھلے 6 مہینے سے اس عامل کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ عامل ہر غلط کام اس بچے سے کرواتا، یہاں تک کہ بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ بدفعلی بھی کرواتا تھا۔ وہ اس بچے کو نشہ آور ادویات دے دیتا اور ساتھ اس عورت کو بھی، اور وہ یوں بچہ نشے کی حالت میں اس عورت کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اور پھر بچے کو اس سب میں مزہ آنے لگا اور وہ اپنی مرضی سے یہ کام کرنے لگا۔ جوک تر جوک عورتیں اس عامل کے پاس جاتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عامل کے دم میں بہت اثر ہے اور اس کی دعا سے ان عورتوں کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے اور وہ حاملہ ہو گئی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عامل اس بچے کے ذریعے سے ان کا حمل کروا رہا تھا۔ جس بچے کو وہ اپنا اور اپنے شوہر کا بچہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل ناجائز بچہ تھا۔ کل جب اس لڑکے کی اپنی بہن وہاں پر گئی تو یہ دیکھ کر لڑکے کا خون کھول اٹھا۔ اس نے عامل کو کہا کہ یہ اس کی بہن ہے اور وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس عورت کو یہاں سے جانے دیا جائے۔ مگر یہ سن کر عامل خباثت سے ہنس پڑا اور کہنے لگا اگر تم خود اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تو میں خود اس کی مراد پوری کر دیتا ہوں، مگر میں اسے یوں خالی ہاتھ یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر اس لڑکے کو بہت غصہ آیا اور غصے کی حالت میں ہی اس نے عامل کا قتل کر دیا تھا اور پھر خود کو پولیس کے حوالے کر کے ساری سچائی پولیس کو بتا دی تھی۔ جب یہ خبر میں نے سنی تو میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عامل اور اس بچے کی تصویر بھی دکھائی جا رہی تھی۔ اب جیسے میرے ذہن میں جھماکا ہوا، مجھے یاد آیا کہ کل جو میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس میں چہرہ اسی بچے کا ہی تھا۔ یقیناً وہ ویڈیو اسی بچے کی تھی۔ تو کیا یہ
یہ لوگ عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے بعد اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے تھے، اور پھر یہ خبر بھی نیوز چینل میں آ گئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس شخص نے کمرے میں کیمرے لگائے ہوئے تھے اور وہاں پر تمام ویڈیوز ریکارڈ کر کے وہ مختلف پورن ویب سائٹس کو بیچ دیا کرتا تھا، اور اس کام سے وہ اچھا خاصا پیسہ بھی کما رہا تھا۔ آج تک اس کا یہ کھیل کامیابی سے چل رہا تھا، مگر کل ان کا یہ کھیل ختم ہو گیا تھا، اور جذبات میں آ کر لڑکے نے اس عامل کو قتل کر دیا، اور یوں ساری سچائی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ میں کس راستے پر چل پڑی تھی؟ اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوتا اور تب میں اپنے آپ سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ شبوں نے میری حالت دیکھی تو مجھے کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ بال بال بچ گئی ہیں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا۔ بہت ٹائم تک میں اسی صدمے کے زیر اثر رہی تھی۔ میرے شوہر بھی میری حالت دیکھ کر چونک گئے تھے، مگر میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ مجھ پر بہت ہی زیادہ غصہ کریں گے، اور وہ اس بات پر شاید یقین بھی نہ کریں کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر مرد کے دل میں ایک بال برابر بھی شک پیدا ہو جائے تو اس کے دل سے وہ شک کبھی بھی نہیں نکلتا۔ اور پھر 6 مہینے تک میں اسی بات کو اپنے ذہن پر سوار کیے رکھا، مگر آہستہ آہستہ پھر میں زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی، اور پھر میں نے دوبارہ سے اپنی دواؤں کا باقاعدگی سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اپنا جب علاج کروایا تو 3 ماہ مسلسل علاج کروانے پر بالآخر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا تھا، اور اب میں جتنا اس کا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ ہم عورتیں بہت ہی زیادہ جلد باز واقع ہوتی ہیں، ذرا سی بات کو دل پر لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ لوگوں کے رویے ہماری نفسیات پر ضرورت سے زیادہ ہی اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ بس یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی اپنے انسان سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اگر اس نے وقتی طور پر کسی ایک نعمت سے محروم رکھا ہے تو اس نے بہت سی نعمتیں انسان کو عطا بھی تو کر رکھی ہیں، اور ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی محرومی ہو بھی تو دعا کے ذریعے اسے وہ چیز حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ غلط راستے پر چل کر۔ غلط طریقے سے حاصل کی گئی چیز انسان کے لیے بدنامی اور بے چینی کا ہی باعث بنتی ہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے جو عورتیں عاملوں کے آستانوں پر جاتی ہیں، ان کی ویڈیو بن جاتی ہیں۔ پولیس والوں نے وہ تمام ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی تھی، مگر وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروا سکے جو پورن ویب سائٹ پر پہنچ چکی تھی، اور نہ جانے کتنے لوگوں تک پہنچ بھی گئی تھی۔ نہ جانے کتنی عورتوں کا گھر اجڑ چکا تھا، کتنی عورتوں نے خودکشیاں کر لی تھیں۔ یہ سب کون جانتا تھا؟ بس محض ایک خواہش کے حصول کے لیے وہ اس قدر اندھی ہو گئیں کہ انہیں اچھائی برائی کا فرق ہی بھول گیا تھا۔ میں بھی انجانے میں ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہونے جا رہی تھی۔ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا، اور سب سے زیادہ اس بات پر شکر ادا کرتی تھی کہ میرے راز کو اللہ نے راز ہی رکھا تھا، اور میرے شوہر کو بھی اس راز کے بارے میں بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ اس کی نظر میں میری عزت رہ گئی تھی، ورنہ میں شاید کبھی یوں سر اٹھا کے بات کرنے کے قابل بھی نہ رہتی۔